بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ درود شریف کے حوالے سے بہت سارے مشاہدات اور بہت ساری ایسی باتیں آپ حضرات تک پہنچائی جاتی رہی ہیں، بہت سارے لوگ پہنچاتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ جو باتیں بہت زیادہ ترغیب دلاتی ہیں اور بہت زیادہ ان سے موٹیویشن ملتا ہے، اور لوگ ان کو سن سن کر، پڑھ پڑھ کر، جان جان کر ماشاءاللہ درود شریف کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک قلق محسوس ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری بات آپ کتنا سمجھیں گے، لیکن یہاں مجھے ایک قلق محسوس ہوتا ہے جب آپ دوسرے حضرات کے مشاہدات دیکھتے ہیں تو آپ درود شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ بیمار تھا، اس نے درود شریف پڑھا، یہ ٹھیک ہو گیا، چلو میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ اچھا، یہ آدمی مقروض تھا، اس نے درود شریف پڑھا، اس کا قرضہ ختم ہو گیا، چلو میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ میرے قرضے ختم ہو جائے۔ اس کا رشتہ اور اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس نے درود شریف پڑھا، اس کی شادی ہو گئی، چلو میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ میری بھی شادی ہو جائے۔ ایسے 500 کام۔ اس کا یہ کام نہیں بن رہا تھا، اس نے درود شریف پڑھا، اس کا یہ کام بن گیا۔ اس کا وہ کام نہیں بن رہا تھا، اس نے درود شریف پڑھا، اس کا یہ کام ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ لیکن میرے دوست، میں ہمیشہ جس سبق کو دہراتا رہا ہوں، ایک بار میں پھر اسی بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اولاً آپ درود شریف پڑھیے عشق کے جذبے میں ڈوب کر۔ اس لیے نہیں کہ اس کو بیماری تھی، درود شریف کے ذریعے اس کی ٹھیک ہو گئی، اس کا قرضہ اتر گیا، اس کی شادی ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود اور سلام بھیج رہے ہیں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ازواج مطہرات بھوکی ہیں، نواسے بھوکے ہیں، بیٹی بھوکی ہے، داماد بھوکے ہیں، اپنا 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 پیٹ بھی خالی ہے، لیکن دعا ہو رہی ہے امت کے لیے۔ اوہو، کتنی بڑی بات ہے یہ! اپنا پیٹ خالی ہے مگر دعا ہو رہی ہے امت کے لیے۔ بہت نگاہ دوڑائی، بہت نگاہ دوڑائی، بہت نگاہ دوڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نہیں پایا۔ پوری کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نہیں ملا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفقتیں دیں، واقعی ماں فیل ہے، باپ فیل ہے، بھائی بندوں کی محبت ختم ہے، دوست احباب کسی خطے میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے سامنے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی ایسی محبت رکھی۔ کیا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے ہم بے غرض ہو کر درود شریف پڑھیں؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راتوں کا بلکھنا، وہ سسکنا، وہ اللہ سے مانگنا، رات رات بھر اللہ سے مانگنا، بھوکے تڑپنا، بھوک الگ تڑپاتی ہے، امت کا غم الگ تڑپاتا ہے، مخالفین الگ سے تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن پھر بھی امت کو نہیں فراموش کیا۔ ہائے امت، جس رسول علیہ السلام نے بھوکے رہ کر، جاگ کر، سردی میں، گرمی میں، سخت دھوپ میں، سخت بھوک میں، سخت مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے امت کے لیے دعاؤں کو فراموش نہ کیا، کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق نہیں ہے کہ اس رسول علیہ السلام کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیں، اپنی طبیعتوں کو قربان کر دیں، اپنی پسند کو اور اپنی ناپسند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے تابع کر دیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا درود اسی لیے ہوگا صرف کہ میرا کاروبار نہیں ہے، کام چل جائے؟ کیا ہمارا درود اسی لیے ہوگا صرف کہ ہم بیمار ہیں، شفا پا جائیں؟ کیا ہمارا درود اسی لیے ہوگا بس کہ دنیا کی فلاں حاجت، فلاں حاجت، فلاں حاجت پوری ہو جائے؟ حاجتیں تو پوری ہو جائیں گی، لیکن اے صاحبان عشق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے دارو، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھو اپنے دل سے کہ کیا واقعی درود کا یہی حق ہے؟ کیا واقعی درود کا یہی حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا یہی حق ہے کہ ان پر درود اور سلام بھی اپنے مطلبوں سے بھیجا جائے؟ جو درود شریف مطلب سے بھیجتے ہیں، میری وہ حاجت ہو جائے، وہ حاجت ہو جائے، ان میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ اگر حاجت پوری ہو گئی تو درود شریف کے متعلق یقین بن گیا، اور اگر ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے اور کچھ وقت لگ رہا ہے تو پھر درود شریف سے رغبت، جو جس رغبت سے جڑے تھے، پھر وہ رغبت کم ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس درود شریف میں اغراض و مقاصد جڑے ہوئے تھے، کام چل جائے، شادی ہو جائے، شفا مل جائے، مکان بن جائے، فلاں اور فلاں اور فلاں۔ بے غرض ہو کر درود شریف پڑھو، صرف اللہ کے لیے درود شریف پڑھو، اس کے رسول علیہ السلام کے لیے درود شریف پڑھو، اللہ خوش ہو جائے، اس کے رسول علیہ السلام خوش ہو جائیں، اس جذبے کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ، سچ کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک قطرہ پسینہ حق ادا نہیں کر سکتے ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے، احد میں اور طائف میں بہے ہوئے خون کے کسی ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے ساری زندگی تسبیح لے کر درود شریف پڑھتے رہیں۔ بھئی آپ کو میری بات سمجھ میں آئے نہیں آئے، لیکن سچ تو ایسے ہی ہے۔ کسی عاشق سے پوچھو، کسی عاشق سے پوچھو میں نے کیا کہا ہے، کسی عاشق سے پوچھو میں نے کیا کہا ہے، عاشق بتائے گا میری بات کا مطلب۔ الفاظ کا اتار چڑھاؤ، الفاظ کے ماہرین بہت بڑے بڑے ماہرین پڑھے ہوئے ہیں دنیا میں جانتا ہوں، بڑے بڑے ماہر پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فصیح و بلیغ پڑھے ہوئے ہیں دنیا میں، ایک سے ایک بڑی فصاحت، ایک سے ایک بڑی بلاغت ان کے پاس ہوتی ہے، بات کو کہنے کے عجب و غضب ان کے پاس ہنر ہوتے ہیں، لیکن وہ سب اپنی جگہ ہے، مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست، جس بات کو میں کہہ رہا ہوں، ذرا اپنے دل کو زندہ رکھتے ہوئے، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں ذرا غوطے دے کر میری بات کو سنو، پھر آپ کو پتہ چلے گا
کہ میں نے کیا کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ بے غرض اور بے نفس ہو کر درود شریف پڑھیں۔ میں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پسینے کے قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے کسی ایک قطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک آنسو کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چاہے ساری کی ساری زندگی کو درود شریف کے لیے وقف کر دو، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سب کچھ قربان ہو، نیت کرو، نیت کرو، عاشقانہ روش چلتے ہوئے، عاشقانہ شان کے ساتھ، عاشقانہ چال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں گے، اور ایسے نہیں، ہر صورت درود اور سلام بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نہ پڑھنا، آپ کو اس سے بڑی بے مروتی کوئی نظر آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نہ پڑھنا، اس سے بڑی بے مروتی کیا ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا یہ آپ کی اپنی ترقی کے لیے ہے، آپ کی اپنی ترقی کے لیے ہے۔ میرے بھائی، درود شریف کے لیے اپنے کو فارغ کرو، اپنے قیمتی اوقات میں سے فارغ کرو، اور یقین جانو دنیا میں لگ کر جن اوقات کو آپ قیمتی سمجھ رہے ہو، ان اوقات سے زیادہ قیمتی اوقات وہ ہیں جن میں آپ کو اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا موقع مل گیا۔ یہ اوقات حد درجے قیمتی ہیں، اعلیٰ درجے قیمتی ہیں، انتہا درجے قیمتی ہیں۔ اس لیے نیت کرو، انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے بھی، پڑھوائیں گے بھی، اپنی نسلوں کے لیے مانگو اللہ سے، یا اللہ ہمارے گھر کی چوکھٹ سے کبھی بھی درود شریف رخصت نہ ہو، یا ربا قبول فرمائیے۔ اس کی دعا کیا کرو، یا اللہ ہمارے گھر سے کبھی بھی درود شریف کا یہ تحفہ رخصت نہ ہو، ہم سے، ہماری نسلوں سے، ہمارے اہل خانہ سے۔ اگر اس گھر میں ہمارا بسیرا ختم ہو جائے تو ہمارے بعد جو لوگ آئیں وہ درود شریف پڑھیں، وہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف سے یا اللہ ہمارے یہ در و دیوار کبھی محروم نہ ہو، یہ دعا کیا کرو۔ اور باوجود کہ درود شریف رد نہیں ہوتا، اس کے باوجود درود شریف کی قبولیت کی دعا کیا کرو۔ باوجود کہ درود شریف رد نہیں ہوتا، درود شریف مردود نہیں ہوتا، درود شریف کو شرف قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی قبولیت مانگا کرو۔ یا اللہ ہمارے درود اور سلام کو اپنی بارگاہ عظیم الشان میں قبول فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں یا اللہ بطور تحفہ پیش فرما دے، اور ہمارے درود شریف کو ہمارے حق میں تیری رضا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی وجہ بنا دے۔ ایسی دعائیں کیا کرو، اپنی تنہائیوں میں دعائیں کیا کرو، اپنے دل کو تڑپایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کا دل تڑپنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مجاہدات کو یاد کیا کرو، ان کی قربانیوں کو یاد کیا کرو۔ ہم سیرت کا جو پروگرام لے کے چل رہے ہیں نا، ہم موقع بہ موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ذکر کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے آگے بھی۔ تو وہاں سے لیا کرو قربانیوں کے اسباق کو، اور پھر انہیں تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچا کرو، تاکہ آپ کی تنہائیاں آپ کے دل کے سکون کو اس لیے غارت کر دیں
کہ آپ کا دل اس لیے تڑپ رہا ہے کہ میرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یاد کر رہا ہے، میرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں پر تڑپ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ و بکا پر تڑپ رہا ہے، میرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں والی ان عظیم دعاؤں پر تڑپ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، بے شک وہ کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے والد ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بے شک وہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بھائی بہن ہم سے محبت بہت کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بے شک کرتے ہوں گے۔ لیکن خدا کی قسم، جس محبت کا جو محبت کے جلوے اپنی امت کے حق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھیرے ہیں نا، اس محبت کو تو سمجھنا بھی مشکل ہے، اس کی نقل کرنا تو بڑا ناممکن بات ہو گئی۔ اس محبت کو تو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اس رسول علیہ السلام کے ہو کر رہ جاؤ میرے دوست، اس رسول علیہ السلام کے ہو کر رہ جاؤ، اس رسول علیہ السلام کے ہو کر رہ جاؤ۔ میں بہت خوبصورت مشورہ دے رہا ہوں، جن کو میری بات سمجھ نہیں آتی نا، بہت پچھتائیں گے، وہ بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، اور پھر پچھتانے کا دن بہت دور نہیں ہے۔ بہت جلدی مر جاتا ہے انسان، پتہ بھی نہیں چلتا کب ہماری عمر یہاں تک پہنچ گئی کہ بال سفید ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آؤ نیت کرتے ہیں آج سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق تو خیر ہم کیا ادا کریں گے، لیکن حق ادا کرنے والوں کی نقل کریں گے۔ آج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نقل کریں گے انشاءاللہ، تاکہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اللہ کرے۔ میرا دل چاہتا ہے جب میں عشق پر بولتا ہوں نا، تو میرا دل چاہتا ہے میں بولتا ہی رہوں اور یہ گھڑی رک جائے اور میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں، لیکن کبھی مجھے گھڑی ڈراتی ہے اور کبھی مجھے آپ ڈراتے ہیں، کہ مجھے لگتا ہے کہ کون سنے گا میری ان باتوں کو، کبھی مجھے یہ لگتا ہے کون سنے گا میری ان باتوں کو۔ لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ سبق دے رہا ہوتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور اصل بات تو یہ ہے، میں تو اپنے ہی لیے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری اپنی غرض ہے۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے کرتے میں بھی عاشق مصطفیٰ بن جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کرے میری گنتی بھی عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے۔ اس میں کیا شک ہے کہ میں بدترین گنہگار شخص، شاید مصطفیٰ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی باتیں کرنے کی برکت سے میرا بھی کام بن جائے، اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ شاید آپ کا بھی کام بن جائے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے سے، سننے سے، سنانے سے، اس کو دل میں بسانے سے شاید آپ کا بھی کام بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عشاق الہی و رسولہ علیہ السلام میں اعلیٰ و اکمل درجات نصیب فرمائے، ہمیشہ کے لیے نسلاً بعد نسلیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچایا کریں، یہ بہت عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا اجر تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اس پر کیا ملا۔ ہمیں یقین ہے اپنے رب سے، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضائع نہیں جانے دیتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کہتا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور آپ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے بھی پست نہیں رہتے، پست نہیں رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں سے، ان کی برکتوں سے ان کو بھی فیض ملتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں۔ آؤ دوستو،
اپنی مجلسوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجائیں اپنی مجلسوں کو، اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے نورانی بنائیں، اپنے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد کریں۔ یہ کیا باتیں کہہ رہا ہوں میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کیا کہہ رہا ہوں۔ خود مجھے اندازہ نہیں ہوتا کبھی کبھار تو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کو گرہ سے باندھ لو اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں اللہ کرے آپ کا بھی اور میرا بھی نام لکھ دیا جائے۔ اللہ کرے آپ بھی عاشق بن جائیں اور آپ کی برکت سے میں بھی عاشق بن جاؤں۔ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کیا چاہیے، جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ خیر، بہرحال ہمارے اس پیغام کو پہنچایا کریں امت تک۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔